محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم إن الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آج کا جو ہمارا درس حدیث ہے وہ جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال مبارکہ پر ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں حضور کے اصحاب کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کے ایک صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ یہ بجلی آپ دیکھتے ہیں نا جو چمکتی ہے، آسمان کی روشنی ہوتی ہے، یہ پوچھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہوگی۔ سرکار نے فرمایا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوں گے تو پوری جنت ان کے چہرے سے نکلنے والے نور کی وجہ سے روشن ہو جائے۔ اللہ اکبر، یعنی اتنا نورانی چہرہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا اور اس سے اتنا زیادہ نور جو ہے وہ آپ جو ہے اس سے پھوٹ رہا ہوگا جس سے پوری جنت جگمگا اٹھے۔ حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے ہوگا۔ سرکار نے فرمایا میرا جنت میں رفیق حضرت عثمان ہے۔ میرا جنت میں رفیق کون ہے؟ حضرت عثمان ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عزتیں اور بڑی عظمتیں عطا فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ قیامت کے دن حضرت عثمان کو حساب کتاب کے لیے کھڑا نہ کیا جائے، کیونکہ یہ اپنی بات مجھ سے دنیا میں نہیں کہہ پاتے، تو قیامت کے دن تیرا سامنا کیسے کریں گے؟ تو یا اللہ تو حضرت عثمان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل کے ذریعے سے وحی فرمائی کہ اے محبوب ہم نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا اور ہم ان سے حساب نہیں لیں گے، اور ان کی دو سفارش سے آپ کی امت کے 70,000 لوگوں کو بھی جنت میں داخل فرما، اور قیامت تک ان کے اندر جو وصف ہے حیا کا، اس حیا کے وصف کی جس آپ کے امتی کے اندر یہ نعمت ہوگی ہم اس سے بھی حساب نہیں لیں، ہم اس سے بھی کیا ہے حساب نہیں لیں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا فرما، اللہ کے فرشتے بھی حیا۔ سرکار نے فرمایا اللہ کے فرشتوں میں بھی حیا ہے، لیکن فرشتوں سے بھی زیادہ میرے عثمان کے اندر حیا ہے، فرشتوں سے بھی زیادہ ان کے اندر حیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نے فرمایا حیا جو ہے ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان جو ہے وہ جنت سے ہے۔ جس کے اندر بھی حیا ہوگی اس کے اندر ایمان ہوگا، اور جس کے اندر ایمان ہوگا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور بے حیائی، جفا، بدگوئی یہ جو ہے وہ بے ایمانی سے ہے، اور یہ جہنم کا حصہ ہے۔ تو جس کے اندر یہ بے حیائی والی چیزیں ہوں گی اس کو پھر اللہ جہنم میں داخل فرمائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی تو کیا اللہ کے فرشتے بھی حیا فرمائے، اتنی بڑی ہستی۔ اور 18 ذوالحج شریف کو آپ کو جو ہے وہ ظلماً قتل کیا گیا، آپ کے لیے پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا، ایک ہی آپ کو گھر میں جو ہے وہ محصور کر دیا گیا، تو آپ کو ظلماً قتل کیا گیا۔ اور حضور نے اس کی پہلے ہی آپ کو خبر دے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ حق کا جبہ عطا فرمائے گا، خلافت عطا فرمائے گا۔ لوگ اسے اتارنا چاہیں گے، اے عثمان انہیں اتارنے نہیں دینا،
تو آپ نے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ شہادت نوش فرمائی 18 ذوالحج۔ تو کوشش فرمائیں کہ 18 ذوالحج ابھی قریب آنے کو ہے، اپنے گھر میں ضرور نیاز کا اہتمام فرمائیں، تو اس سے اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا کے اندر 3 باتیں بہت پسند ہیں۔ دنیا کے اندر کیا ہیں؟ 3 باتیں بہت محبوب ہیں۔ نمبر 1 آپ فرماتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ کیا کرنا؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے آستانہ مبارک، آپ کا گھر مبارک تھا یا آپ کا ڈیرہ مبارک تھا، تو محل شریف تھا، وہاں پر صبح و شام دسترخوان بیچتا، جہاں زیتون، شہد اور دیگر مختلف قسم کی انواع کے جو اقسام کے کھانے ہیں وہ غرباء کو پیش کیے جاتے۔ صرف کھانے نہیں، کھانوں کے ساتھ ساتھ نقدی رقم بھی پیش کی جاتی تھی۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کے دسترخوان پر جتنے لوگ موجود تھے، آپ نے انہیں درہم کی ایک ایک تھیلی عطا فرمائی، اور جب کھول کے دیکھا گیا تو ہر تھیلی کے اندر 1,60,000 درہم موجود تھے، ہر تھیلی میں، ہر ایک کو، یعنی اتنا اللہ نے آپ کو مال عطا فرمایا تھا۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، اسی لیے آپ کو سخاوت کی وجہ سے غنی کا لقب دیا۔ زمانے والوں نے آپ کو کیا کہا کہ آپ بہت غنی ہیں، بہت سخاوت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے جو دیا پھر اسی شان سے اللہ کے راستے میں، اللہ کے مخلوق میں تقسیم بھی فرمایا۔ اور کئی دفعہ حضور نے فرمایا یہ کوئی ہے جو یہ کام کر لے بدلے میں مجھ سے جنت خرید لے، تو حضرت عثمان فرماتے ہیں میں نے کئی بار سرکار سے مال دے کر جنت خریدی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آپ فرماتے ہیں کھانا کھلانا بھوکوں کو، اور دوسرا یہ ہے کہ ننگوں کو لباس پہنانا۔ آپ ہمیشہ اپنے جو حلقہ احباب تھا یا حضور کے امتی تھے، ان میں اگر کوئی بے لباس ہوتا یا مفلس ہوتا تو آپ اس کو اچھا لباس بھی دیتے، اچھی خوراک بھی دیتے، آپ بڑی مدد فرماتے اور لوگوں کو عمدہ لباس دیتے تھے۔ اور آپ کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ خطبہ دینے کے لیے آئے تو آپ نے ایک موٹی کپڑے کا لباس پہنا ہوا تھا جس کی اس دور میں کوئی 4 یا 5 درہم کی قیمت ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے بچی کی شادی کرنی ہے، کچھ مجھے ضرورت ہے تو آپ کو عنایت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا عثمان کے ہاں چلے جاؤ، ہمارا انہیں کہہ دو وہ تمہاری مدد کرے۔ اللہ اکبر۔ اب جب وہ صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تو اندر سے آواز آ رہی تھی کہ یہ تم لوگوں نے یہ جو دیا جلایا ہے اس کے اندر وہ ایک کپاس روئی کی ہوتی ہے نا جس کو آگ لگاتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، کاٹن جو ہوتی ہے، وہ موٹی کیوں ڈال دی ہے؟ اس سے زیادہ تیل جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، کیوں موٹی ڈال دی ہے؟ اس نے کہا میں تو ادھر کچھ لینے آیا ہوں، ادھر تو تیل پر جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو وہ اندر اس کی مایوسی آئی کہ جو تیل پر اتنا گھر والوں سے جھگڑ رہے ہیں تو وہ مجھے کیا دیں گے؟ اس نے کہا چلو سرکار نے بھیجا ہے، خالی تو نہ جاؤ۔ دروازہ بجایا، پوچھا کیسے آیا؟ کہا سرکار کے پاس آیا تھا، بچی کی شادی ہے، کچھ ضروریات ہیں جو پوری کرنی ہے تو کچھ رقم کی ضرورت ہے۔ اللہ اللہ پر کہا کتنی ہے؟ جتنی کہی اس سے زیادہ دی۔ وہ بندہ حیران، اس نے کہا حضرت میں تو یہ معاملہ آپ کا سن کے جانے لگا تھا اور سرکار کا حکم تھا آپ کے پاس بھیجا تھا تو وہ حکم پورا کرنے کے لیے دستک دی تھی۔ کہا وہ میری ذات کا معاملہ تھا، یہ اللہ کی رضا کا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ اللہ کی رضا کا معاملہ ہے، یہ اس کا حساب میں نے دینا ہے، اس کی جزا میرے رب نے مجھے عطا فرمانی ہے۔ کہا یہ رقم لے جاؤ، اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر بھی آ جانا، پھر بھی آ جانا۔ اللہ اکبر۔ اتنی، اور لوگوں کو اتنا نواز رہے ہیں، خود 4 یا 5 درہم کا لباس زیبتن کیا ہوا، یعنی اس قدر آپ کی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے دسترخوان پر بھی ہزاروں لوگ کھاتے، تو لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ بھلا وہ کون ہے شخص جو صبح و شام لوگوں کو اتنا کھلاتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ سامنے بیٹھا ہوا۔ جب وہ پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ خواجہ غریب نواز جو باسی روٹیاں ہوتی ہیں نا انہیں پانی میں بھگو کے نمک تھوڑا مرچیں لگا کے وہ کھا رہے ہیں۔
انہوں نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا کھانا ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ کہا وہ رب کا اور رب کے مخلوق کا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ اللہ کے رضا کے معاملے میں وہ ہمیشہ عمدہ چیز دیتے ہیں، اچھی چیز دیتے ہیں، اور جب اپنی ذات کا معاملہ آتا ہے تو وہ پھر ان کو پتہ ہے کہ جو ہم پہنیں گے، جو ہم کھائیں گے، جو استعمال کریں گے، اس کا ہم نے رب کے حضور کیا ہے حساب بھی دینا ہے۔ اور تیسری چیز آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت، یہ مجھے بڑی محبوب ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک رکعت میں رات میں قرآن پاک ختم فرما، ایک رکعت، اور آپ کا ایک لقب ہے جامع قرآن، یعنی آپ نے پوری امت کو ایک قرات پر جمع فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں قرآن پاک تو جمع ہو چکا تھا، لیکن مختلف قراتوں میں جو ہے وہ قرآن پاک تھا۔ اب جو جس علاقے سے تعلق رکھتے تھے تو جو اس علاقے کے اس حساب سے قرات کرتے، تو جب آپ کا زمانہ آیا تو لوگوں میں قرآن کی قرات کے مسئلے پر اختلاف ہو گیا امت میں، تو آپ سے پھر عرض کی گئی کہ آپ اس کا حل نکالیں، تو آپ نے تمام نسخے جو اس وقت تھے وہ سارے منگوائے، اور آپ نے قریش کی لغت پر قرآن پاک کی دوبارہ جو ہے وہ آپ نے اس کو جمع فرمایا، اور پھر اس کے نسخے تیار فرمائے، اور پھر آپ نے اپنے دور حکومت میں وہ پھر بھیجے کہ اس قرات پر جو ہے وہ سارے حضرات تلاوت کیا کریں۔ یوں وہ اختلاف بھی آپ کے دور میں ختم ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا جو ہے وہ آپ کو اتنا شوق تھا تلاوت کا کہ ایک رکعت میں قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ آپ ختم فرماتے تھے۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو شہید کیا گیا تو اس وقت بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب آپ کو جو ہے وہ تلوار اور نیزوں سے جو ہے وہ آپ پر وار کیے گئے تو اس وقت آپ کے جسم سے خون نکل کر قرآن کی آیات پہ جو ہے وہ گرا، اور اس وقت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت پر آپ کے جسم سے قرآن نکلا۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی یعنی اتنی آپ سے تعلق تھا، ایک محبت تھی کہ آخری وقت میں بھی جب آپ کو شہید کیا گیا اس وقت بھی آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا مجھے دنیا کی نعمتوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ سفر آخرت کی تیاری نہ کرنا بہت بڑی بربادی ہے۔ اب ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ جہاں قیام کا نہیں ہے، ہم سفر پر ہیں، ہم عالم دنیا سے عالم برزخ، پھر عالم برزخ سے عالم معاشر، پھر عالم جنت یا دوزخ، ہم اس طرف سفر کر رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو یہ پتا ہو کہ میں سفر پر ہوں، اور وہ آخرت کی جہاں جا کے جزا اور جو بھی حساب کتاب کا معاملہ ہے کہ نیکیاں ہیں تو اجر ملے گا، گناہ ہیں تو سزا ملے گی، جزا سزا کا معاملہ ہے، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو غفلت میں رکھے، لاپرواہی میں رکھے، یعنی وہ آخرت کی تیاری نہ کرے، تو یہ اس انسان کا یہ اپنے آپ کو آخرت کی تیاری سے بے خبر رکھنا یہ بہت بڑی اس کے لیے کیا ہے بربادی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ فکر دنیا تاریک ہے، یعنی دنیا کی فکر انسان کے اندر اندھیرا پیدا کرتی ہے، اور فکر آخرت نور ہے۔ فکر آخرت کیا ہے؟ نور ہے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی اگر اس کو کمانے کی تلاش میں، اس کی فکر میں لگے رہو گے تو یہ تمہارے اندر اندھیرا پیدا کر دے گی، دل سخت کر دے گی، غافل کر دے گی، اور اس سے تمہارے اندر تاریکی پیدا ہوگی، غفلت ہوگی، اعمال صالحہ کو بجا لانے میں سستی ہوگی، لاپرواہی ہوگی۔ اور فکر آخرت یعنی آخرت کی تیاری، قبر کی تیاری، موت کو ہر وقت یاد رکھنا، اللہ کے حضور کی پیشی، سزا جزا کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور پھر آخرت کی تیاری کرنا، تو یہ کیا ہے؟ نور ہے۔ اس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، انسان نیکیوں کی طرف رغبت پر کرتا ہے، تو جس سے انسان کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، اجالا پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ دنیا جس کے لیے قید خانہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، دنیا جس کے لیے قید خانہ ہو، خیر اس کے لیے گوشہ رحمت ہے۔ یعنی جس آدمی کے لیے دنیا قید خانہ ہے تو یہ
اس کا یہ نظریہ کہ میرے لیے دنیا کیا ہے، قید خانہ ہے، تو خیر پھر اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ یہ اس کا نظریہ کہ یہ دنیا قید خانہ ہے۔ حضور نے فرمایا نا کہ مسلمان کے لیے یہ دنیا قید ہے اور کافر کے لیے یہ کیا ہے، جنت ہے۔ تو قید میں انسان خوش نہیں ہوتا، انسان دل نہیں لگاتا، اور انسان کا دل بھی نہیں لگتا۔ انسان کہتا ہے کہ میں جتنا جلدی ہو سکے اس قید سے آزاد ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فکر کیا ہوتی ہے، اس کو آخرت کی تیاری کے لیے، تو شاید آخرت تیار کرنے کے لیے یہ فکر اس کی مدد کرتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے یہ سوچ لیا کہ یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے، قید خانہ ہے، تو خیر پھر اس کے لیے گوشائے رحمت بن جاتی ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اقوال میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اور آپ کا معمول تھا کہ آپ جب قبرستان سے گزرتے تو قبر والوں کو دیکھ کر آپ اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ ان سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ جنت جہنم کا ذکر کرتے ہیں لیکن کبھی بیان میں اتنا نہیں روئے، قبروں کو دیکھ کے آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے، میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر کی پہلی رات سے تاریخ، گھٹن، وحشت اور خوفناک منظر اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ قبر کی پہلی رات بڑی سخت ہے جس کا انسان نے سامنا کرنا ہے۔ تو آپ فرماتے تھے ابھی یہ تو سامنا کیے ہوئے ہیں، ہم نے سامنا کرنا ہے، پتہ نہیں اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ یہ آپ کا خوف خدا ہے، ورنہ تو آپ کو حضور نے جنت کی بشارتیں دے دی تھی اور کئی دفعہ حضور سے جنت بھی خریدی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس ایک واقعہ محبت بھرا، عشق بھرا بیان کر کے انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں درس۔ ایک دفعہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت پیش کی کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر غریب خانے تشریف لائیں اور آپ کچھ تناول فرمائیں، میرے گھر میں آئے، دعا خیر فرمائیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے ٹائم عطا فرمایا کہ آپ فلاں وقت آ جائیں تو چلیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، سرکار اپنے کاشانہ نبوت سے بعد تشریف لائیں، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے جو ہے وہ آپ روانہ ہوئے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے حضور کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ نے سرکار کو یہ خاصیت دی تھی کہ آپ بیک وقت، ایک ہی وقت میں آپ 6 جہت کی طرف متوجہ ہوتے تھے، یعنی جس طرح آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سامنے یا جس طرف بھی آپ کا جو ہے وہ رخ ہے، اسی طرح آپ مشرق بھی، مغرب بھی، شمال بھی، جنوب بھی، آسمان بھی، زمین بھی، ہر طرف آپ متوجہ ہوتے تھے، یعنی اسی طرح دیکھ رہے ہوتے تھے سارے منظر کو ہر طرف۔ اللہ اوپر، یہ آپ کا خاصہ تھا، ورنہ ہم چلیں تو ہم آگے دیکھتے ہیں پیچھے ہمیں نظر نہیں آتا، دائیں بائیں سے ہم بے خبر ہیں، لیکن سرکار جس طرح آگے دیکھتے تھے آنکھوں سے اسی طرح پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ تو سرکار نے حضرت عثمان کو دیکھا کہ وہ کچھ زبان سے ادا کر رہے ہو، تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکے، سرکار نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ عثمان یہ تم کیا دل ہی دل میں اور زبان سے گنے جا رہے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج آپ میرے ہاں مہمان بن کے تشریف لا رہے ہیں، تو آج میں نے نیت کی تھی، آپ کی دعاؤں سے، آپ کے صدقے سے اللہ نے بڑا نوازا ہے، آج میں نے نیت یہ کی تھی کہ آپ کے کاشانہ نبوت سے لے کر میرے غریب خانے تک جتنے بھی قدم آپ کے اٹھیں گے، میں آپ کے ہر قدم کے بدلے میں اللہ کی رضا کے لیے اتنے غلام اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ذات کروں گا، اتنے لوگ میں غلام خرید کر میں جو ہے وہ اللہ کے راستے میں ان کو آزاد کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور جس طرح انہوں نے اپنے نبی سے وفا کی، اس وفا کی کچھ کیفیات ہم بھی اپنے اندر پیدا کریں، ہم بھی دین کے ساتھ مخلص ہوں، ہم بھی دین کے ساتھ وفا کریں۔ حضور نے جب آخری خطبہ دیا تو اس وقت
सवा लाख के करीब, कम बेश 1,24,000 25,000 के करीब मुख्तलिफ रिवायात हैं। असहाब रसूल मौजूद थे उस खुतबा जो आपने दिया, आखिरी खुतबा दिया, जिसको हुज्जतुल वदा कहा जाता है। तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि हुजूर के सहाबा की मदीना शरीफ में सिर्फ 10,000 कब्र हैं। कितनी? 10,000 सिर्फ, बाकी किधर गए? कहा सरकार ने जब उनसे फरमाया ना, जो मौजूद हो सुन लो, महफूज कर लो, और जो नहीं है उन तक पहुंचा दो। कहा फिर सरकार के सहाबा जब वो खुतबा सरकार की तालीमात लेके तबलीग के लिए निकले, फिर वो वापस नहीं आए, वो फिर बढ़ते ही गए। आखिरकार उनकी जिंदगियां ज़ाहिरी तौर पर मुकम्मल हुई, लेकिन वो लौट के नहीं आए। इसीलिए दुनिया के हर मुल्क में सिवाय इस बड़े सगीर बलूचिस्तान में भी आता है कि असहाब रसूल की कबूर हैं। सरकार के सहाबा हुजूर के दीन की जो तालीमात हैं वो जब लेके निकले, हत्ता के एक सहाबी के बारे में आता है कि वो इस कदर जो है वो हुजूर के दीन को आम करने के लिए निकले कि आगे दुनिया का आखिरी कोना आ गया, समंदर था, आगे कोई आबादी नहीं थी, आसमान की तरफ। बल्कि एक रिवायत में आता है कि उन्होंने समंदर में घोड़ा डाल दिया। जब समंदर में घोड़ा डाला और घोड़े को यहाँ तक पानी पहुँचा तो आसमान की तरफ मुंह करके कहने लगे, मालिक अगर मुझे पता होता ना कि इस तरफ भी अल्लाह की कोई मखलूक रहती है, इंसान रहते हैं, तो मैं अपने नबी का पैगाम ये समंदर पार करके वहां तक भी अपने नबी का पैगाम पहुंचाता। अल्लाह, इस कदर जज्बा था। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमें भी चाहिए कि हम हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को सीखें, अपने अंदर जज्बा पैदा करें सीखने का। और सीखने का यही तरीका है कि आप उलमा की सोहबतों में बैठें, वक्त दें। इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी बातें आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपके अंदर तब्दीली। क्या पता मैं जो बातें करता हूँ वो अमल मेरे नसीब में ना हो, क्या पता आप उसको अपने पल्लू में बांध लें और उसको आप अपना ज़ादेरा बना लें और आपकी मग़फ़िरत हो जाए। तो इसी का नाम है कि इंसान तलाश करता रहे हिदायत की राहों को और उलमा की सोहबत को गनीमत जाने। जब जब जहाँ जहाँ मौका मिले तो ज़रूर उनकी सोहबत में बैठे और उन उलमा की सोहबत में बैठे जो अल्लाह से जोड़ें, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत आपके सीने में इजाफा करें। जो हुजूर की अज़मत को तोड़ने वाले हों वो ना तो उलमा हैं और ना ही ऐसे लोगों की सोहबत में बैठना चाहिए। और ये भी फरमान है कि तुम जिससे दीन सीख रहे हो तुम्हें उसको पहचानना चाहिए कि किससे दीन ले रहे हो। क्या आया कि तुम्हारा वो रिश्ता गुंबद खजरा वाले आका से मजबूत कर रहा है या कमज़ोर कर रहा है? अगर वो मजबूत कर रहा है तो जुड़ जाओ उसके साथ। एक दिन वो खुद भी मकीन गुंबद खजरा के कदमों में पहुँचेगा, तुम्हें भी साथ लेके जाएगा। तो अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमारे इन सिलसिलों को खैर का वसीला बनाए। जो बयान करते हैं अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। फातिहा शरीफ पढ़ लें हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। आमीन। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि वसहबिहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हस्नि इबादतिक। या अल्लाह करीम, आज का हमारा जो दर्स, या अल्लाह तेरे प्यारे महबूब बंदे, तेरे महबूब के महबूब साहब हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, या अल्लाह करीम अक़वाल मुबारक और आपके हवाले से तेरे महबूब ने या अल्लाह जो इरशादात फरमाए, या अल्लाह उसकी रोशनी में हमने गुफ्तगू की, या अल्लाह इस गुफ्तगू को हमारी मग़फ़िरत का वसीला बना, हमारी बख्शिश फरमा दे। हज़रत उस्मान गनी की तुझे सखावत का वास्ता, हया का वास्ता, आपके तक़वे परहेज़गारी का वास्ता, तेरी राह में जो उन्होंने ख़र्च किया उनके उस जज्बे का वास्ता, या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारी बख्शिश फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत बख्शिश फरमा। या अल्लाह करीम हमारे अंदर भी दीन सीखने का जज्बा पैदा फरमा, अपनी आखिरत की तैयारी की फ़िक्र अता फरमा। या अल्लाह हमारी दुनिया आखिरत रोशन फरमा। या अल्लाह जिस तरह तूने अपने महबूब के सहाब पर करम फरमाया और उनकी सोहबतों में आने वालों पर करम फरमाया, फिर सिलसिला दर सिलसिला ये तेरी रहमतों के सिलसिले जारी रहे।
اولیاء صالحین آج تک یا اللہ وہ رحمتوں کے حصے ہمیں بھی عطا فرما، ہمیں بھی کچھ ایسا کر جانے کی توفیق دے جو ہماری مغفرت کا وسیلہ بن جائے، تیری رضا خوشنودی کا وسیلہ بن جائے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا وسیلہ اور ذریعہ بن جائے، ہماری مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ یا اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو یہ حضور کے واسطے اور وسیلے سے یہ محفل پیش کرتے ہیں، قبول ہو، حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول ہو۔ تمام اصحاب رسول کی جناب میں یہ محفل حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرتے ہیں، قبول ہو۔ یا اللہ حضور کے صحابہ صحابیات تمام تابعین کو، تمام مومنین مومنات مسلمان شہر کراچی کی تمام اولیاء صالحین کی بارگاہ میں یہ تحفہ ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پاک کی برکت سے ہمارے اندر حیا پیدا فرما دے، حضور کی امت کے نوجوانوں میں، مرد عورتوں میں، بڑوں چھوٹوں میں، سب میں حیا کی دولت عطا فرما دے، حیا کی دولت نصیب فرما، بے حیائی برائی سے نفرت دے دے۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اہل غزہ کی مدد فرما، اہل غزہ کی مدد فرما، اہل غزہ کی مدد فرما۔ یا اللہ چھوٹی سی ریاست ہے یہودیوں کی اور اس کے پیچھے پورا کفر کھڑا ہے، اور یا اللہ وہ فلسطین، وہ مسجد اقصیٰ، وہ قبلہ اول جس کو یا اللہ کریم جہاں نماز پڑھو تو 25,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یا اللہ کریم آج تمام انبیاء کرام کا سوائے میرے آقا کا بھی 16-17 سال وہ قبلہ رہا، یا اللہ کریم اس کو چھیننے کے لیے یا اللہ بارود برسایا جا رہا ہے، اور امت مسلمہ کے حکمران امت مسلمہ سوئی ہے، یا اللہ کریم ان کی وہاں نسل کشی کی جا رہی ہے، ان کو ختم کیا جا رہا ہے، بارود برسا ہے، کوئی ان کا پریشان ہے۔ مہربانی فرما، جس طرح تو نے بدر میں فرشتے بھیجے تھے وہاں بھی فرشتے بھیج کر یا اللہ بارود برسانے والے جہازوں کو ناکارہ کر دے، یا اللہ ان کے بارود کو ناکارہ کر دے، یا اللہ ان پر آندیاں مسلط کر دے، یا اللہ ان پر آندیاں مسلط کر دے، بارشیں مسلط کر دے، کسی بھی طرح یا اللہ ان کو اہل غزہ کے ظلم سے روک دے میرے اللہ، مہربانہ مدد فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، حسنی حسینی سید، برِ صغیر پاک و ہند میں اولیاء کرام میں یہ نسب کے اعتبار سے یعنی جو سلسلہ چلتا ہے حضرت علی سے، برِ صغیر پاک و ہند میں سب سے قریب جن کا نسب کے حوالے سے تعلق ہے وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ